خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، جہاں اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر احادیث نبویہ کے اندر رحمت عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جھوٹ کی مذمت فرمائی ہے، بعض مواقع میں اس کی اجازت بھی دی ہے۔ جب اپنی جان کا خطرہ ہو یا شدید تکلیف کا خطرہ ہو، اس موقع پر صریح قسم کا یعنی واضح جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے۔ اس کی اجازت ہے کہ جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے ہمارے اکابرین کے یعنی واقعات ملتے ہیں، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جان پر پڑے ہوئے یعنی جان کی پڑی ہوئی تھی، جان کا خطرہ تھا، اس کے باوجود بھی جھوٹ سے کام نہیں لیا، پھر بھی انہوں نے گول مول بات کر دی ہے، جسے ہماری زبان میں دوسرے لفظوں میں توریہ کہتے ہیں۔ توریہ کی اجازت ہے جو صریح جھوٹ نہیں ہے، گول مول بات ہے، تو یعنی سمجھنے والا سننے والا کچھ اور سمجھتا ہے اور کہنے والے کا مقصود کچھ اور ہوتا ہے، تو وہ اس وجہ سے بھی یعنی اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اب جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر کے تشریف لے جا رہے تھے، مشرکین مکہ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے چاروں طرف اپنے جاسوس دوڑائے اور 100 اونٹ انعام کا اعلان کیا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملیں گے۔ اب 100 اونٹوں کی لالے میں سب لوگ دوڑ پڑے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے۔ اتنے میں ایک شخص آیا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا تھا، تو وہ ڈھونڈا اسی گھر سے آیا، تو اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھئی آپ کے ساتھ کون ہے؟ وہ تو حضور کو نہیں جانتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا تھا۔ اب حضور پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر واضح طور پر بتا دیتے ہیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس وقت پھر خطرہ ہوتا، وہ یعنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صریح جھوٹ بول سکتے تھے، اس کی اجازت تھی، لیکن نہیں بولا۔ فوراً کیا فرمایا یہ وہ شخص ہیں جو مجھے راستہ دکھانے والے ہیں۔ تو اس شخص نے سمجھا کہ کہیں جا رہے ہیں تو یہ رہبر ہے، یہ رہنمائی کر رہے ہیں، اور حقیقت میں ان کا مقصود کیا تھا کہ یہ وہ شخص ہے یہدین السبیل جو مجھے آخرت کا راستہ دکھا رہے ہیں، جو جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ اب یہ بات کہہ کر وہ شخص سمجھا کہ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو ان کو رہبر ہے یہاں جو ان کو راستہ دکھا رہے ہیں۔ اس وجہ سے کر وہ شخص چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ باحفاظت اپنے مقام پر پہنچ گئے۔ اسی طرح ہمارے ایک بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، ان کو یعنی انگریز کا دور تھا، انگریزوں نے جب علماء کی گرفتاری کا اعلان کیا تو ان کا بھی اعلان کر دیا کہ ان کو گرفتار کر کے لائیں۔ اب پولیس والے آئے، مسجد کے اندر موجود تھے، تو اب پولیس والے ان کو جانتے نہیں تھے، ان کا نام جانتے تھے خالی۔ جب مسجد میں پہنچ کر کے ان کا نام لیا کہ آپ بھائی فلاں شخص کو جانتے ہیں، فلاں شخص کے بارے میں آپ کو علم ہے؟ تو حضرت تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر اپنی جگہ سے تو فرمانے لگے کہ جن کا آپ نام لے تھوڑی دیر پہلے تو یہی تھے۔ تو انہوں نے سمجھا بھائی تھوڑی دیر پہلے یہاں اب کی چلے گئے ہیں، وہ فوراً واپس چلے گئے۔ تو اب انہوں نے ایسا توریہ استعمال کیا کہ ان کے ذہن میں تھا یارا حضرت ادھر تھوڑی دیر پہلے، تو لیکن اب وہ یہاں سے چلے گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جان بھی بچ گئی اور جھوٹ بھی نہیں ہوا۔ تو اس طرح کا ہمیں کوشش کرنی چاہیے، توریہ بول کر یعنی بالکل واضح جھوٹ نہ، توریہ گول مول بات کر کے جو ہے نا، جب جان کا خطرہ ہو یا مشکل ہو اس صورت میں اس کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے کہ ہر وقت ہی بندہ توریہ بولتا رہے، ہر وقت ہی اس طرح کرتا رہے۔ ہمیشہ ہمیں سچ سے کام لینا چاہیے، اس لیے اللہ پاک نے سچ ہی کے اندر نجات رکھی ہے، جھوٹ کے اندر دنیا آخرت کی ہلاکت ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی